اللہ کے مرحومین کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا فاتحہ کہنے والا نہیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد. اپنے اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی علی محمد. جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام انتظام انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. صلی علی محمد. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برآوری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. صلی علی محمد وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین خصوصاً سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ على اعدائهم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات پڑھیے گا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات، آپ کی ہماری بانیان عزا کی اس سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت جہاں ان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا حصہ آج کی مجلس کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے.
فدیناہ بذبح عظیم. چونکہ چہلم کی مجلس ہے، یکم محرم سے لے کے 8 ربیع الاول تک سلسلہ عزاداری ہمارے ہاں شروع ہو جاتا ہے. 2 مہینے 8 دن مسلسل تسلسل کے ساتھ مجالس رہتی ہیں، علاوہ سال بھر کی مجالس کے. توجہ ہے میری؟ یہ فقط پاکستان ہی میں نہیں ہے، جام پور میں ہی عزاداری نہیں ہے. یہ عزاداری اس وقت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے. ذرا محبت فرمائیے. ان ممالک میں بھی مجالس اور عزاداری ہو رہی ہے جن ممالک کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آپ چلے جائیں، بہت سے لوگ یہاں موجود ہوں گے جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں، میری بات کی شہادت دیں گے. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، آج کوئی ایسی چیز چھپی نہیں ہے. دیکھنا چاہے تو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، سننا چاہے تو سننے کے لیے بہت کچھ ہے، سمجھنا چاہے تو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. حق اور باطل بڑا آسان ہے آج سمجھنا اور پہچاننا. سچ اور جھوٹ کو بڑا آسان ہے سمجھنا اور جاننا. کوئی نہ جاننا چاہے تو پھر اس کی مرضی، توجہ ہے میری بات، نہ پہچاننا چاہے تو اس کی مرضی. آسٹریلیا چلے جائے، امریکہ چلے جائے، افریقہ چلے جائے، برے صغیر میں آپ خود موجود ہیں، جگہ جگہ ذکر حسین اور فکر حسین آگے بڑھ رہا. اللہ کو سلامت. مجالس ماتم داری جاری و ساری ہے. اتنا بجٹ کسی ملک کی حکومت نہیں خرچ کر سکتی جتنا تشیع 10 دنوں میں خرچ. 2-3 سال سے تو میں سن رہا ہوں آپ کے ملک پاکستان میں بھی ہمارے بعض تجزیہ نگاروں نے جو تجزیہ کیا ہے، جو کہہ رہے تھے ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، اسی سال کی بات ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، ملک کے اندر کچھ نہیں. انہوں نے خود اقرار کیا کہ 10 دن کے اندر وہ تجارت ہوئی ہے کہ جو دیوالیہ پن دکھائی دے رہا تھا وہ دکھتا ہی نہیں. یہ کس چیز کا؟ یہ کاروبار بڑھ گیا. جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عزاداری سے کاروبار رک رہا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری سے کاروبار بڑھ رہا ہے. جو کہہ رہے تھے استحکام نہیں رہ رہا، وہ آج آئے. اس ملک کا استحکام اگر ہے تو ان عزاداروں کی وجہ سے ہے، اس عزاداری کی وجہ سے. دنیا میں عزاداری الحمدللہ ثم الحمدللہ عزاداری ہے. لوگ ماتمداری کر رہے ہیں، لوگ مجالس سن رہے ہیں شب و روز. اب دیکھو نا، یہ اتنی قوم یہاں آ کے بیٹھ گئی، یہ کس لیے آئی ہے؟ سڑکوں پہ آپ کو دکھائی دیں گے، میدانوں میں آپ کو مجالس اور جلوس آزاد نظر آئیں گے. برطانیہ میں ایک انگریز ماتم کر رہا تھا عزاداروں کے ساتھ. ماتم کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمان ہے؟ اس نے کہا نہیں. تیرا اسلام سے تعلق ہے؟ کہتا نہیں. کہا پھر تو ماتم کیوں کر رہا ہے؟ کہا مجھے سکون ملتا. اللہ کو سلام. حسینیت زندہ باد. بلند آواز نال حلالیت. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. دشمنان اہل بیت لعنت. توجہ ہے. کہتا ہے مجھے سکون ملتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. دنیا
طاقتیں لگا رہی ہے کہ عزاداری ختم ہو جائے، مجالس ختم ہو جائیں۔ 1400 سال سے یہ کوششیں جاری ہیں، جتنی ان کی کوششیں بڑھتی ہیں اتنی ہی عزاداری آگے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں دیکھ لیں آپ، کیا مشکلات نہیں کھڑی کی گئی اس ملک کے اندر، اور کیا نہیں کھڑی کی جا رہی۔ FIR 4 شیڈول، دھمکیاں، پریشانیاں، دباؤ، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو علم لگا لے کوئی تو تب پرچہ، اپنے گھر پہ علم لگایا گیا، FIR، نیاز پکا لے تب FIR، کوئی سبیل لگا لے تب FIR۔ توجہ ہے میری طرح؟ ہے نہیں؟ جلوس روک کے نماز پڑھ دی جائے تب FIR کا ایک ماشاءاللہ یہاں بارش ہو رہی ہے FIR کی، تو میں کہا کرتا ہوں کہ تم FIR کاٹتے رہو اور دیکھتے رہو، تمہاری FIR 4 شیڈول سے یہ قوم نہ ڈرنے والی ہے نہ ختم ہونے والی۔ یہ عزاداری اسی طرح بڑھ رہی ہے۔ پھر سر اٹھا رہے ہیں اس دور کے یزید، پھر سر اٹھا رہے ہیں اس دور کے یزید۔ دنیا کو پھر پڑے گی ضرورت حسین کی، تیری گولیوں، لاٹھیوں، بموں سے ڈرنے والے نہیں ہم، ہے زندگی ہماری امانت حسین۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ہے بھی حقیقت یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید اس قوم کو ختم کر دیں گے تو عزاداری ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھو، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ کہ یہ سمجھو کہ انہیں کاٹ کے، انہیں ختم کر کے، ان کے گھروں کو جلا کے، انہیں مار پیٹ کے، انہیں FIR 4 شیڈول یہ ڈرا دھمکا کے عزاداری ختم کر لو گے۔ ہم تو نسل بعد نسل اس کے عادی ہیں۔ تم کاٹتے جاؤ، ہم مرتے جائیں گے اور یا حسین کہتے جائیں گے۔ یہ دو لفظ ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے، اداروں کو سمجھنا چاہیے، حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نے 20 دفعہ یہ آپ کی خدمت میں کہا کہ یاد رکھو، عزاداری تمہارے ایوانوں کو ہلانے کے لیے نہیں ہے، تمہاری کرسی لینے کے لیے نہیں ہے کہ تم ہم سے ڈرو۔ ہم تو ایک پیغام رسالت اور پیغام امام حسین لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری یہ تبلیغ کا ذریعہ ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے یہ بات جہاں کی تھی، مجھے یاد ہے، اگر بعض آپ کو یاد ہو، کہ عزاداری ہماری عادت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ اسے ہم رسم و رواج نہیں سمجھتے کہ آپ ہمیں یہ کہو کہ چھوڑ دو یا بدل لو۔ وہ رسم و رواج ہوتے ہیں جو چھوڑے جاتے ہیں، بدلے جاتے ہیں۔ عبادتیں نہ چھوڑی جاتی ہیں نہ بدلی جاتی ہیں۔ ہم آپ کی اجازتوں کے محتاج نہیں ہیں، آپ کے لائسنس کے محتاج نہیں ہے، آپ کی اجازت کے محتاج نہیں۔ آپ لگاؤ پابندیاں، آپ بھرو حوالات، آپ بھرو، آپ قدم تو اٹھاؤ، بڑھو تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں FIR سے آگے قدم بڑھاؤ، اس سے آگے چلو۔ ہم نے تو بنو امیہ کا دور اس قوم نے دیکھا، اس قوم نے بنو عباس کا، توجہ ہے میری طرف، اس قوم نے بنو عباس کا دور دیکھا، بنو امیہ کا دور دیکھا، جب گردنیں کٹ رہی تھی، جب اعضاء کاٹے جا رہے تھے، جب اولادیں ذبح کی جا رہی تھی سامنے ماں باپ کے، جب گھر جلائے جا رہے تھے، جب پردہ سے بے پردہ کیا جا رہا تھا۔ یہ قوم قربانیاں دے کے آگے بڑھتی جا رہی ہے، پیچھے کبھی نہیں ہٹی۔ چند سالوں سے تم نے اپنی ایکسرسائز کر کے دیکھ نہیں رہے، پریکٹس کر کے دیکھ نہیں رہے کہ ذرا اٹھاؤ اپنا ریکارڈ اٹھاؤ۔ میں کہتا ہوں جاؤ آپ اپنا ریکارڈ اٹھاؤ، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ریکارڈ تمہارا ہے وہ بھی نامکمل نہیں۔ جتنی مجالس، جتنے جلوس تمہارے ریکارڈ میں پاکستان میں ہے، اس سے 10 گنا مجالس اور جلوس نکل رہے ہیں اور مجالس ہو رہی ہیں جو تمہارے ریکارڈ میں نہیں۔ مگر اپنے ریکارڈ کو دیکھو کہ ہر سال سے اگلے سال میں اضافہ ہے۔ کس قوم کو ڈرا رہے ہو؟ کسے دھمکانا چاہ رہے ہو؟ نام علی اور نام حسین ہمارے گلوں سے تم چھین نہیں سکتے، ہماری زبانوں سے تم چھین نہیں سکتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور ہمارے صلوات پڑھیے حق محمد علیہ۔ السلام علیکم بھائی، ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھا کریں۔
حقائق پر مبنی ہے. آج کل ایک سوشل میڈیا میں لیٹر چل رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے دوستوں نے. جی یہ جلوس روکے جائیں گے، یہ مجلسیں روکی جائیں گے، اربعین کا پروگرام روک دیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس لیٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا اس لیے کہ یہ آسان ہدف ہے دہشت گردی کا. اور میں کہتا ہوں دہشت گردی کا ڈر تمہیں ہوگا، ہمیں نہیں. دہشت گردی کا خوف ہوگا تو تمہیں ہوگا، ہمیں نہیں ہے. ہم تو 1400 سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. ہم 1400 سال سے دہشت گردی، اور اگر دہشت گردی کا اتنا ہی معاملہ ہے تو پھر اس دہشت گردی کو دیکھ جو رسول کے وقت ہوئی، اس دہشت گردی کو دیکھ جو بطول کے ساتھ ہوئی، اس دہشت گردی کو دیکھ جو علی کے ساتھ ہوئی، اس دہشت گردی کو دیکھ جو حسن کے ساتھ ہوئی، اس دہشت گردی کو دیکھ جو حسین کے ساتھ ہوئی. تمہیں وہ دہشت گردی کی یاد نہیں ہے؟ ہم تو 1400 سال سے اس دہشت گردی کو دیکھ رہے ہیں. آسان ہدف ہے، آسان ہدف. پھر یہ سارے بازار بند کرا دو، یہ ساری مارکیٹیں بند کرا دو، سارے شہر بند کرا دو، اس لیے کہ آسان ہدف ہے دہشت گردی ہو سکتی ہے. تمہارے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، وہ آسان ہدف نہیں ہے دہشت گردی کا. مخلوقات ہوتی ہے. تمہاری منڈیاں کھلی ہیں، وہ آسان ہدف نہیں ہے دہشت گردی کا. تمہیں عزاداری ہی نظر آتی ہے آسان ہدف. آسان یہی نظر آتا ہے. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. ہم جانتے ہیں تمہاری چابیاں کہاں ہیں. ہم جانتے ہیں اور کبھی خوف کھانے والے نہیں. لاؤ جیلیں بھرو، ہماری گردنیں اتار دو. جب حجر بن عدی کو امیر شام کے حکم پہ گرفتار کر لیا گیا، 30 آدمیوں کو گرفتار کیا گیا. کہا گیا ان کی گردنیں اڑا دی جائے فلاں جگہ لے جا کر. جب وہ تلوار لے کے حجر بن عدی کی طرف بڑھا تو اس نے کہا ٹھہرو، پہلے میرے سامنے میرے بیٹے کی گردن اٹھاؤ، ذرا اس شیعہ قوم کو پہچانو. کہا ٹھہر جاؤ، میری گردن بعد میں اتارنا، پہلے میرے جوان بیٹے کی گردن کاٹو. وہ حیران رہ گیا، لوگ تو اپنے بیٹوں کو بچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. جی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلے جوان بیٹے کو کاٹو بعد میں مجھے کاٹنا؟ کہا اس لیے کہ میں اس یقین کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں کہ میرا جوان بیٹا علی کے راستے پہ گیا. ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنی اولادوں کو یہ تربیت دے کے جاتے ہیں کہ تمہارے خون کی قیمت تب ہے جب علی اور حسین کے راستے پہ جاؤ. ہم تو اپنے جوانوں کو خود پیش کرتے ہیں. ہم اپنی گردنیں میں نے کہا کہ بنو امیہ کا دور دیکھا، بنو عباس کا دور دیکھا، 750 سال کا دور، 14 حکومتیں نہ ذکر حسین کو ختم کر سکی، نہ فکر حسین کو ختم کر سکی. خود مٹ گئے، مٹانے والے کہاں ہیں؟ بنو عباس کو دیکھ لو، بہت بڑا نام تھا ظالم کا، متوکل، اتنا بڑا نام تھا. حل چلا دیا، پانی بہا دیا، قبروں کے نشان مٹا دیے. توجہ ہے کیا نہیں؟ اپنے تو اس نے سمجھ لیا. مگر ایک دن شکار کرتے ہوئے کسی جگہ پہنچا اور تھک گیا اور سمجھتا تھا کہ اب حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے میری مملکت پہ، اب کوئی مجلس نہیں ہوگی، اب کوئی عزاداری نہیں ہوگی. دیکھا ہے وہاں جنگل میں بیٹھا ہے، پہاڑ ساتھ ہے، تو اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے ذکر حسین. جو ہے کہتے ہیں یہاں پہاڑ پہ چڑھا، دیکھا کچھ لوگ مرد و زن بیٹھے ہیں جو مجلس بپا کرے. کہتا میں کوشش کر کے تھک گیا، میں سمجھتا تھا اس ملک میں جہاں میری حکومت ہے اب کوئی نام لیوا نہیں، مجلس تو یہاں بھی ہو رہی ہے. حل چلائے، پانی بہا، قبریں ختم کر دی، لیکن آج اس متوکل کا نشان نظر آتا ہے. کربلا تو پھر بھی زندہ ہے. اسی لیے کہا ظالم متوکل اپنی بربادی کو دیکھ، مظلوم کی شان اور فتح آزادی دیکھ. حل جس پہ چلائے اور نہریں کھودی، آج آ کربلا میں آبادی دیکھ.
آج جاؤ، اربعین ہے نا، اربعین ہے نا، آپ جاؤ دیکھو، سوشل میڈیا نیٹ کھلا ہے، کربلا کو کوئی راستہ آپ نہیں دکھا سکتے جہاں انسانی سروں کا سمندر آپ کو نظر نہ آئے، جو بہتا ہوا بڑھتا ہوا کربلا کی طرف، امام حسین کے حرم کی طرف بڑھتا آ رہا ہے، کوئی راستہ خالی ہے ہی نہیں۔ دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں یہ تم ختم کر سکو گے؟ نائجیریا میں 50 لاکھ لوگوں کا اربعین پہ اجتماع ہوتا ہے، افریقی لوگ وہاں آتے ہیں، آیت اللہ زکزکی ایک فرد نے 3.5 کروڑ لوگوں کو شیعہ کیا۔ تو مذہب کو روک لے گا؟ تو تشیع کو روک لے گا؟ تو سزاداری کو روک لے گا؟ تو ان مجالس کو ختم کر لے گا؟ آج پاکستان کا 1/3 حصہ سیلاب کی زد میں ہے یا نہیں؟ 3.5 کروڑ کے لوگ در سے بدر اور گھر سے باہر نکل آئے ہیں، سڑکوں پہ آگے کی دنیا، پانی اتنا کھڑا ہے، مصیبت اتنی، جانیں چلی گئی، مال مویشی، فصلیں تباہ ہو گئی، لیکن تم نے دیکھا نہیں یہ سوشل میڈیا پہ ہے کہ اسی پانی میں عزادار ماتم کرتے بھی آ رہے ہیں، علم اٹھائے بھی آ رہے ہیں، اسی سیلاب میں آپ کو مجلس ہوتی دکھائی نہیں دیتی، عالم دین پانی میں چلتا نظر نہیں آیا، عزادار چلتے نظر نہیں آئے، مجالس ہو رہی ہیں۔ تم کیسے ان مجالس کو ختم کر سکتے ہو؟ کیسے تم اس عزاداری کو ختم کر سکتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں؟ گلگت بلتستان میں چلے جاؤ، وہ جہاں 24 گھنٹے برف رہتی، 12 مہینے، وہ بھی سوشل میڈیا پہ پوری اس کی پک موجود ہے اور ویڈیو موجود ہے، ذرا دیکھو تو صحیح، 12 مہینے جہاں برف باری رہتی ہے، اس برف کے اوپر عزادار ماتم کرتے آ رہے ہیں، علم اٹھائے ہوئے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ آپ اس عزاداری کو کیسے ختم کر سکو گے؟ آج پورے پاکستان کے اندر پاکستان کی حکومتوں کو، حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اداروں کو یہ رپورٹیں جانی چاہیے، اداروں کو یہ سمجھنا چاہیے، عزاداری آپ ہم سے چھین نہیں سکتے، اور یاد رکھو ہمارے وجود سے پاکستان کا وجود ہے۔ پاکستان کے تم اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہو، توجہ ہے میری طرف؟ پاکستان کے تم اکیلے ٹھیکیدار نہیں ہو، پاکستان کا خالق شیعہ تھا، پاکستان کا بنانے والا شیعہ تھا۔ قائد اعظم کون تھا؟ فاطمہ جناح کون تھی؟ شیخ حبیب کون تھا؟ نواب زادہ کون تھے؟ راجہ غضنفر آباد کون تھے؟ شیعہ تھے۔ شیعوں کے جان اور مال خرچ ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کو اسی بنیاد پہ تو لیا، نعرہ یہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہی تھا نا، گھبرا تو نہیں گئے؟ پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ یہی نعرہ لگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہی تھا کہ اس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ ہمیں ایسی کنٹری چاہیے، ہمیں ایسا ملک چاہیے، ہمیں اپنی ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اپنی عبادتوں کے حوالے سے آزاد ہوں۔ تو پھر جب اس ملک کو بنایا یہ ہے ہم نے ہے، تو عبادتوں کے لیے آزاد ہونے کا نعرہ تھا، تو آزاداری ہماری عبادت ہے۔ عجیب بات ہے، یہاں سکھ آزاد ہے، یہاں ہندو آزاد ہے، یہاں عیسائی آزاد ہے، یہاں بدھ مت آزاد ہے، یہاں یہودی آزاد ہے، دوسرے اگر پابندی ہے تو تشیع پر غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ جلوس روکے جاتے تو تشیع کے، ماتمداری روکی جاتی تو تشیع کی، مجالس روکی جاتی تو تشیع کی، اور تم پگلے ہو، پتہ نہیں، تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں تاریخ بتائے گی۔ تم نے دیکھیے پرویز مشرف آیا تھا، اللہ اپنا کھیل کھیلتا ہے، دنیا اپنی کھیل کھیلتی ہے۔ اس نے طے کر لیا تھا اگر کچھ دیر رہ جاتا تو اس نے یہ عملی جامہ پہنانا تھا، طے کر لیا تھا کہ ہر شہر میں ایک جگہ بنا دی جائے، دیواریں اور اس کی لگا دی جائے، حویلی صورت کی ایک بنا دیا جائے، اور اس شہر کے شیعہ جو ہے وہیں اپنا جلوس نکالے، وہیں ماتم کرے۔ جو یہ پروگرام بنا رہا تھا آج کہاں ہے؟ آج کہاں؟ جو ختم کرنا چاہتا ختم کرنا چاہ رہا تھا، مجالس ختم کرنا چاہ رہا تھا، آج اسے پاکستان میں جگہ نہیں مل رہی، آ نہیں پا رہا۔
ماضی قریب کا یزید، صدام، وہ میرا دور تھا، میں ادھر اس وقت موجود تھا جب ڈائریکٹ گولیاں چلا رہا تھا حرم امام حسین پر، قبر پہ، جناب عباس کی قبر پہ ڈائریکٹ گولیاں چل رہی تھی، زائرین کو مارا، کتنے لوگ، لاکھوں شیعوں کو قتل کیا، سینکڑوں علماء مار دیے گئے، 20 مراجوں کا قتل ہوا، مساجد، امام بارگاہیں، لائبریریاں، مدارس بلڈوز کر دیے تاکہ شیعت کو ختم کر دوں۔ مجھے بتاؤ آج کربلا تو پھر زندہ ہے، صدام کہاں؟ اب یزید مٹ گیا، کہاں ہے صدام؟ کہاں ہے ان کے نام لے؟ اسی طرح یاد رکھ، جب اس پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو ذرا یہ تو بتا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کون ہے؟ لا الہ، میں نہیں کہہ رہا، آپ کے بزرگ نے کہا، آپ کے بڑے نے کہا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ کسی شیعہ نے تو نہیں کہا تھا، یا آپ نے یا میں نے تو نہیں کہا تھا، حقا کے بنا لا الہ، حق اور حقیقت یہ ہے، وہ کروا رہے، حق اور حقیقت یہ ہے کہ لا الہ کی بنا کا نام ہے حسین۔ اگر پیغمبر نے ایسے تو نہیں کہتے تو حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ سرداد نہ داد دست، سر دے دیا ہے مگر ہاتھ نہیں دیا، حالانکہ سر دینا آسان تھا۔ ابھی قبلہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، تو میں بات مل گئی ہے تو میں بھی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ ہے میری طرف؟ سر دینا آسان تھا، آسان نہیں تھا، ہاتھ دینا آسان تھا، مگر ہاتھ نہیں دیا، سر دے دیا۔ غور کریں، توجہ کیجیے گا، سر دینا مشکل تھا یا نہیں مشکل تھا؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا آسان تھا، لیکن سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ ابھی قبلہ صاحب بات کر کے گئے ہیں، اس لیے نہیں دیا کہ یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا، اکیلے حسین کا آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 انبیاء کا ہاتھ تھا۔ اگر حسین کا ہاتھ چلا جاتا یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء نے یزید کی بیعت کر لی۔ قبلہ صاحب نے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا، اور حقیقت یہ ہے، آپ زیارت نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ انبیاء کے نام لے لے کے زیارت پڑھتے ہو، اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے یوسف کے وارث، اے ایوب کے وارث، اے یحییٰ کے وارث، اے یعقوب کے وارث، اے موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث۔ جب آپ سلام بھیج رہے ہو اور وارث کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں تھا۔ اس لیے میرے امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، بلکہ کہا مثلی جبایا ہوں مثلا۔ ذرا غور تو کر، کیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ کیا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کرے گا؟ یہ ایک چوٹ دی جا رہی تھی کہ مجھے بھی پہچان اور اسے بھی جان، وہ کون ہے اور میں کون ہوں، کس سے بیعت؟ اور تاریخی بات ہے، حقیقت یہی ہے کہ جو سوال علی کائنات سے بیعت کا چلا تھا اور امام حسین تک پہنچا، یہ امام حسین کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ امام کے بعد باقی ائمہ کو خنجر سے مارا گیا، تلوار سے مارا گیا، زہر سے دے کے مارا گیا، مگر پھر کسی حاکم کو جرت نہ ہوئی، مار دیا، شہید کر دیا، مگر یہ جرت نہ ہوئی کہ کسی امام سے بیعت کا سوال کرے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی کو جرت نہیں کہ بیعت کا سوال، اس نے کہا مثلی جو آیا ہوں مثلا، تو مجھے بھی جان اسے بھی پہچان، وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ شامی ناپاک، میں سردار مدینہ، میں مالک فردوس، وہ دوزخ کا خزینہ، میں عالم، وہ جاہل، میں فاضل، وہ کمینہ، وہ ایک بچہ روبا کا،
میں شیر ببر ہوں، وہ ہند کا پوتا ہے، میں زہرا کا پوتا ہوں۔ کس سے بیعت کا سوال ہو رہا ہے؟ حسین سے۔ کون حسین جس کے لیے رسول، بھائی غور کرو، توجہ فرمائیے، محبت فرمائیے، جس کے لیے رسول کہے اس حسین کو پہچانو، فارفو ہو، وفضلو ہو، وانصرو ہو۔ اگر رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو پھر رسول کے ان الفاظ کی قدر کرو، اگر رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو پیغمبر کی بات کو بھی پہچانو، اگر رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو پیغمبر کے پیغام کو بھی سنو، اگر رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو پیغمبر کی نصیحت پر بھی عمل کرو، اگر رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو پیغمبر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو جب اس دنیا کو کہیں کبھی علی دیتا ہے کبھی حسین دیتا ہے تو امت کو لینا چاہیے نا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کلمہ رسول کا پڑھو، نہیں توجہ کی، غور فرمائیے، کلمہ رسول کا پڑھو اور جاؤ مخالفین کی گود میں۔ تمہاری سیرت کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، تاریخ نے اپنے اندر رکھا نہیں ہے۔ کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہو، دوستی رسول کے دشمنوں سے، کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہو، علی کو چھوڑ کر علی کے مخالفین کے پلڑے میں، کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہو، بطول کو چھوڑ کر بطول کے مخالفین کے پلڑے میں، کلمہ رسول کا پڑھ رہے ہو، حسن کو چھوڑ دیا اس کے مخالف کے پاس، کلمہ رسول کا پڑھو، حسین کو چھوڑ دیا۔ نہیں غور فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتی اس خاندان سے تجھے بغض کیا ہے اور دوسرے خاندان سے تجھے محبت کیوں ہے؟ یزید کیا تھا اور حسین کیا تھا؟ ایک جملہ کہہ دو، حسین شجرہ طیبہ کا فرد ہے اور یزید شجرہ خبیثہ کا فرد ہے۔ غور فرما رہے ہو؟ اب تیری مرضی مجھے نہیں سمجھ آتی، تو شجرہ طیبہ کو چھوڑ کر شجرہ خبیثہ کی طرف جا کیوں رہا؟ روکنے لگا ہوا ہے، اس عزاداری کو روکنے لگا ہے، اس ماتمداری کو روکنے لگا ہے، ان مجالس کو روکنے لگا ہے جو ہماری عبادت ہے، جو ہماری تبلیغ کا ذریعہ ہے، جو ہمارے پیغام کا ذریعہ ہے۔ اور اس عبادت کو تو خود رسول نے انجام دیا ہے، توجہ ہے، خود رسول اسلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ دو تاریخ اٹھاؤ، جب میرے امام کی ولادت ہوتی ہے، پیغمبر تشریف لاتے ہیں، بی بی اپنے بیٹے کو اٹھا کے رسول کے ہاتھوں پہ رکھتی ہے، بابا اللہ نے آپ کو نوازا دیا ہے۔ پیغمبر کی نگاہ پڑی، خوش ہوئے، تھوڑی دیر بعد رونا شروع کر دیا، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ بیٹا ابھی ابھی جبرائیل نے ایک خبر دی ہے، سنتے ہیں نا اپنے علماء واعظین خطبات سے، ابھی ابھی خبر دی ہے۔ بابا کیا خبر؟ کہا جبرائیل نے بتایا ہے کہ اللہ کا پیغام ہے کہ یہی تیرا نواسا میرے دین کو بچائے گا، تیری شریعت کو بچائے گا، میرے کلمے کو بچائے گا، یہی تیرا نواسا۔ شہید ہو جائے گا، بے گور و کفن مارا جائے گا لقدق صحرا میں۔ بی بی نے پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ نہیں بیٹا میں نہیں ہوں گا۔ علی ہوں گے؟ بیٹا علی بھی نہیں ہوں گے۔ بیٹا تو بھی نہیں ہوگی۔ میرا بیٹا حسن ہوگا؟ وہ حسن بھی نہیں ہوگا۔ بی بی رو پڑی، کہا بابا پھر میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ کون ہوگا رونے والا؟ جو نقطہ ذہن میں رکھے گا کہ بنیاد کس نے رکھی۔ کہا بابا پھر میرے حسین پر رونے والا کون ہوگا؟ اس وقت پیغمبر نے فرمایا بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ ایک ایسی امت پیدا کرے گا، ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس قوم کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر روئیں گے، جس قوم کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس قوم کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر روئیں گے، جس قوم کے خواتین تیرے حسین کی خواتین پر روئیں گی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو اس قوم میں پیدا کیا۔ اور قرآن و سمجھو، پہچانو، ہم وہ قوم ہیں جسے اللہ نے خاص طور پہ اس خاندان کے لیے پیدا کیا، اور ایسے نہیں ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں شیعو تو نہ قد خولکم من فاضل تینتنا، اے شیعو
تمہیں ہماری بچی ہوئی بٹی سے پیدا کیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ یہ ذکر تم سے نہیں مٹے گا، یہ فکر تجھ سے ختم نہیں ہوگی، یہ زاداری تم سے ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ مجالس ہماری وجہ سے نہیں ہے، زاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم اس مجلس کی وجہ سے ہیں، ہم اس زاداری کی وجہ سے ہیں۔ یہ جو اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے کیا تھا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا نام لو میں تمہارا نام لوں گا۔ اور تاریخ شاید ہے، سنت الہیہ ہے، جس نے جتنا اللہ کا نام بلند کیا اللہ نے اس کا نام اتنا ہی بلند کر دیا۔ اور جو تو اللہ کا اپنا انداز ہے وہ امتحان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ کبھی مال دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی مال چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد لے کے امتحان لیتا ہے، کبھی حسن و جمال دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی حسن و جمال چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی شخصیت بنا کے امتحان لیتا ہے، کبھی شخصیت بگاڑ کے۔ اس کے رنگ ہے امتحان لینے کے۔ اس نے انبیاء سے امتحان لیا۔ کون سا نبی ہے جو امتحان سے نہیں گزرا؟ اور جو نبی جتنا بڑا اس نے امتحان دیا اتنا ہی اللہ نے اس کا نام بلند کر دیا۔ آدم امتحان سے گزرا، اللہ نے آدم کا نام بلند کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ امتحان ہوا، دو بیٹے، ایک قاتل بن گیا، ایک مقتول بن گیا، ایک ظالم بن گیا، ایک مظلوم بن گیا۔ ابراہیم کا امتحان دیکھ لیں، نوح کا امتحان دیکھ لیں، حضرت ایوب کا امتحان دیکھ لیں، حضرت یعقوب کا امتحان دیکھ لیں، حضرت یوسف کا امتحان۔ 950 سال کم از کم، زیادہ سے زیادہ روایتیں تو 3000 سال، 3500 سال، 4000 سال تک توجہ ہے یا نہیں؟ 950 سال کم از کم روزانہ امتحان سے گزرے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں اور زخمی کر رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے، اتنے کہ ہر روز زخمی ہو جاتے ہیں، پتھروں میں دب جاتے ہیں۔ جبرائیل آتا ہے شام کو، پتھر ہٹاتا ہے، زخموں پہ اپنے پر لگاتا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ شفا ملتی ہے، دوسرے دن پھر اللہ کا پیغام، تیسرے دن پھر اللہ کا پیغام، یہی سلسلہ 950 سال۔ کتنا بڑا امتحان نوح کا لیا، لیکن رک جاؤ، نوح شفا پاتا ہے جبرائیل کے پروں سے۔ اگر فرشتے کو ضرورت پڑ جائے تو وہ حسین کے بدن سے مت ہو۔ یہ فرق ہے، ذرا پہچانو تو صحیح، کتنا بڑا امتحان لیا۔ اور امتحان لینے کے بعد 950 سال بعد یہ بھی جملہ سنتے جائیے، آخر نوح نے کہا اللہ اب کسی کو اس زمین پہ نہ چھوڑ، تھک گیا ہوں، میں نے جو کرنا تھا کر دیا۔ کہا اچھا بنا کشتی بنا، اب بھی ایک موقع دیتے ہیں، کشتی بنا، اور یہ نجات کی کشتی ہوگی، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کشتی کو بنا، اور پھر اعلان کر دینا جو اس پہ سوار ہو جائے گا، پھر توجہ کیجئے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ کشتی بنانا شروع کر دی، بنائی یا نہیں بنی؟ تاریخ قرآنی واقعہ ہے نا۔ مجھے بتاؤ، جو نبی بغیر وحی کے کشتی نہیں بناتا، وہ نبی بغیر وحی کے کشتی چھوڑ کے کیسے جا رہا ہے؟ ایک کشتی نوح نے بنائی، ایک کشتی رسول چھوڑی، نہیں غور فرمایا؟ کہا نا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے کہ نوح کی کشتی کا کام کیا تھا؟ نجات دینا۔ جو اس پہ سوار ہوگا، من رکب فنجا، جو اس پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات۔ یاد رکھو، پیغمبر کے بعد جو طوفان آنے والا ہے، اس طوفان سے ایک ہی کشتی نجات دے سکتی ہے، اور وہ سفینہ اہل بیت ہے۔ جو اس سفینے میں سوار ہوگا وہ نجات پا جائے گا۔ انہوں نے کشتی بنائی، مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا، بھلا ادھر کوئی سمندر ہے، ادھر کوئی دریا ہے، ابھی کوئی پانی دکھائی دیتا ہے، مذاق اڑاتے رہے۔ نبی کشتی بناتا رہا، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہے، نبی وحی کے مطابق کشتی بناتا رہا۔ اللہ کے سامنے کشتی بن گئی، کہا اچھا بن گئی ہے نا، انہیں کہو جو نجات چاہتا ہے وہ اس کشتی پہ سوار ہو۔ 80 لوگ
ٹوٹل کشتی پہ سوار ہوئے. غور فرمائیے گا کتنے تبلیغ کتنے سال کی تھی؟ کم از کم 950 سال. میں تیزی سے چلنا چاہ رہا ہوں، مطالب کافی ہیں. 950 سال کے بعد کثرت کہاں گئی؟ قلت کہاں آئی؟ 80 بندے ایمان لانے والے ہیں مرد و زن جو بچائے، اور کثرت اللہ نے ڈبو کے بتا دی. اگرچہ ایمان لانے والوں کی تعداد 80 کیوں نہ ہو، وہ 80 بچا لینے کے قابل ہیں. اور پوری امت کو ڈبو دینے کے قابل ہے. ڈبو دو. اور وقت امت ہی نہیں ڈوبی تھی، جہاں نبی کی امت ڈوبی تھی وہاں 2 رشتے بھی نبی کے ڈوبے. نہیں غور فرمایا؟ ڈوبے یا نہیں ڈوبے؟ 2 رشتے ڈوبے. ایک سببی رشتہ، ایک حقیقی رشتہ. حقیقی رشتہ بیٹا تھا، بیٹے کی شکل میں. سببی رشتہ بیوی تھی. اب 2 ہی رشتے قریبی ہیں نا. بیٹے سے قریبی رشتہ، نسبی رشتہ اس سے قریبی نہیں ہو سکتا، اور سببی رشتہ بیوی سے قریبی نہیں ہو سکتا. تو دونوں رشتے اللہ نے ڈبو کے بتائے. بیٹا بھی کھڑا ہے، بیوی بھی کھڑی ہے. نہیں غور فرمایا؟ یہ تو اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں نا. اب لوگ انسان فیصلہ کریں. اللہ تو بتا رہا ہے نبی کو چھوڑ دے چاہے اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کو چھوڑنے والا اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ بیٹا اور بیوی ڈبو دینے کے قابل ہے. اب پوری امت بیٹے اور بیوی کے ساتھ جا رہی ہے. نہیں غور فرمایا؟ پوری امت تو اس بات نے ہمیں بتایا کہ اسلام کے اندر رشتے مترا نہیں ہے، اطاعت اور اتباع رسول مترا ہے. دیکھا جائے گا کون اطاعت رسول کر رہا ہے، کون اتباع رسول کر رہا ہے. نون کا امتحان. لیکن دیکھیے چاہے جتنا بڑا امتحان تھا ذب عظیم کے مقابل نہیں تھا. نہیں غور فرمایا؟ آدم کا امتحان ذب عظیم کے مقابل، میں سمیٹ گیا ہوں کیونکہ ٹائم بالکل تھوڑا ہے، ذب عظیم کے مقابل نہیں تھا. کیا کہو گے؟ حضرت ایوب کا امتحان کوئی تھوڑا تھا؟ اولاد لے لی، رشتہ دار ختم ہو گئے، فصلیں جل گئیں، مویشی جل گئے، کوڑ کی بیماری مسلط کر دی. جو روز آپ کے دستر پہ کھانا کھاتے تھے وہ آپ کو شہر بدر کر رہے ہیں. کتنا بڑا امتحان. صبر ایوب مشہور ہے، کہاوت بن گئی. جیسے حسن یوسف کہاوت بنی نا، اسی طرح صبر ایوب بھی کہاوت بنی. باوجود صبر ایوب مشہور ہے لیکن ذب عظیم کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیا؟ حضرت یوسف کا امتحان تھوڑا ہے؟ حضرت یعقوب کا امتحان تھوڑا ہے؟ کیا بیٹا جدا ہو گیا، کنویں میں بیٹوں نے ڈال دیا، دوری ہو گئی، اور پھر اگر میں جہاں لینے لگوں باتیں تو بڑی باتیں نکل آئیں گی. بہرحال آپ کے ذہنوں میں مجھے، لیکن یاد رکھیے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا بھی امتحان ذب عظیم کے مقابل کچھ نہیں ہے. آ جاؤ ابراہیم کا امتحان. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ یہ تھوڑا امتحان ہے کہ باپ کو کہا جائے بیٹے کو ذبح کر. اپنے گھبرا تو نہیں گئے؟ جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے صلوات پڑھیے. ذرا محبت فرمائیے. آگے باپ نے بیٹے کو یہی تو سنایا تھا، یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے نازبہ ہوگا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بیٹا تو بتا تو کیا کہتا ہے. ذرا غور کیجیے گا، رک کے ایک جملہ اور سن لیجیے گا. کیا کہا؟ یا بنیا انی ارا فی المنام، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. خواب میں دیکھا ہے. خواب کیا ہوتا ہے؟ خواب و خیال. خواب سوتے ہوئے جو خیال آ جائے خواب و خیال ہوتا ہے نا. اسی لیے جب آپ خواب دیکھتے ہیں اکثر آپ کے خواب خیال ہوتے ہیں. اسی لیے علماء عام خواب کی تعبیر نہیں، کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر، ہر خواب قابل تعبیر نہیں ہوتا. یہ غلط سبجیکٹ ہے. ہر خواب قابل تعبیر نہیں. جب آپ علماء کے پاس جائیں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کب آیا تھا خواب، ٹائم کیا تھا.
یہ چیزیں کچھ پوچھیں گے. پھر تعبیر خواب، بہرحال یہ علیحدہ معاملہ ہے. خواب و خیال یہی ہوتا ہے نا، انسان سوتا ہے، تخیلات بخارات چڑھتے ہیں، خیالات، جن خیالوں میں سویا وہ خیال آنے لگ گئے، وہ خواب بن گیا. لیکن پیغمبر نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا، ان عزبہ کا، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. خواب کا نبی ہے، رسول ہے، ذریعہ کیا بتا رہا ہے؟ خواب. اچھا نبی اگر یہ کہہ رہے تھے، جس بیٹے کو سنا رہے تھے اسی نے ذبح ہونا تھا، وہ بھی سن رہے باپ خواب کہہ رہا ہے. فنظر ماذا ترى، بیٹا تو کیا کہتا ہے؟ تو بیٹے کو چاہیے تھا روک دیتا، بابا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب خیال ہوتا ہے. وہ بھی نبی، یہ بھی نبی، وہ بھی رسول، یہ بھی رسول. اس نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابت تفعل اذا تؤمر، بابا کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا. میں کہوں گا ابراہیم آپ نے بھی خواب دیکھا ہے، اسماعیل باپ خواب سنا رہا ہے، آپ انکار کر دیجئے خواب ہے، خیال ہوتا ہے. تو عجب نہیں، دونوں نبی جواب دے. سبزواری یہ تمہارے خواب خیال ہوتے ہیں، نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. نہیں آپ بات سمجھے نہیں، جانا نبی کے خواب خیال، تمہارے خیال، تمہارے یہ جو بخارات تمہارے ذہن پہ چڑھتے ہیں اور خیالات میں تم گم ہو جاتے ہو. نبی کو بخارات نہیں چڑھتے کہ اس کا دماغ نہیں. آپ نے غور نہیں کیا. او میرے محترم، جب نبی کے دماغ کو بخارات خراب نہیں کر سکتے تو پھر آدھا اس دہشت گرد کو پکڑ جو کہہ رہا تھا رسول زیان کہہ رہا. نبی کو خواب، نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا. تیرا خواب خیال ہے، میرا خواب خیال ہے. یا بنی انی اری فی المنام، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں نازموں کا. بتا فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے؟ کہا یا ابت تفعل اذا تؤمر، بابا کر دیجئے جو جس کا آپ کو حکم دیا گیا. ذرا میرے ساتھ چلیے گا. کر دیجئے جس کا حکم. بیٹے نے بھی آمادگی ظاہر کر دی. اب ابراہیم چلے اسماعیل کو لے کے، ایک رسی بھی لی، چھری بھی اٹھائی، مینا میں آ گئے. اللہ بہت سے ہوں گے لوگ جو حج کر کے آئے ہیں مینا میں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے. جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے، جو گئے ہیں دوبارہ جائیں، ان مقامات کو دیکھیں. شاعر اللہ ہیں. وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں ادھر کھول کے بتائی جائیں، نہیں تو ان چیزوں پہ بڑی بڑی ڈبیٹ چاہیے. بہرحال میرے محترم لے گئے بیٹے کو، رسی چھری سب کچھ لیا، جا کے پتھر پہ لٹایا، چھری رکھ دی، رکھی نہیں چلا دی. چلائی یا نہیں چلائی؟ چھری چلائی، ذبح ہو گیا. لیکن جب پٹی اپنی کھول لی آنکھوں پہ تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے. اسماعیل پہلو میں کھڑا ہے. بھائی میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں. مجھے بتائیے سید العلماء نکن صاحب قبلہ فرماتے ہیں، جو بعض لوگ جانتے ہیں، بہت بڑی برسری کی شخصیت ہے، وہ فرماتے تھے جو افعال اختیاری تھی نا ابراہیم اسماعیل نے وہ انجام دیے. گھر سے چلنا اختیار میں تھا، چلے. چھری اٹھانا اختیار میں، چھری اٹھائی، رسی اٹھائی. باپ بیٹا دونوں چلے اختیار میں. بیٹے کو لٹایا، باپ نے اختیار میں تھا لٹا دیا. رسی باندھ دی، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اختیاری افعال انجام دیے. چھری رکھ دی، چھری چلا دی. جو افعال اختیاری دونوں کے تھے وہ آپ نے پورے انجام دیے. اب اسماعیل بچتا ہے اور دمبا ذبح ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابراہیم نے قربانی نہیں دی. جو افعال اختیاری تھے انجام دیے. آپ نے چھری چلا دی. میں ذرا غور کیا، آپ نے چھری چلا دی. جب پٹی کھولی دیکھا اسماعیل تو کھڑا ہے دمبا، تو اب دل میں کہیں کوئی بات تھی. شاید اللہ نے فوراً جواب دیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، گھبرا نہیں، جو تو نے کر دیا وہ سچ کر دکھایا. یہ قرآن ہے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا. اب جب یہ بات ہو گئی ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے. لیکن یہی ایک سوال اور، بس میں بڑھ رہا ہوں انتظام کی طرف. یہی ایک سوال اور اٹھ گیا. تو ٹھیک ہے اسماعیل بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا. اللہ اسماعیل کو بچایا کہ وہ دمبا ذبح کیوں کیا؟
غور ہے یا نہیں؟ یہ سوال اٹھا یا نہیں اٹھا؟ اس سوال کا جواب یہ جو آیت میں نے عنوان مجلس میں پڑھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو محفوظ کر لیا اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ وہ بڑی قربانی سے بے عظیم کون؟ اگر وہ سید الشہداء مراد نہیں ہے، اگر وہ حسین ابن علی مراد نہیں ہے، اگر وہ قربانی کربلا نہیں، تو پھر بتاؤ تو صحیح وہ کون سی قربانی ہے؟ تو پتہ چلا اگر اسماعیل بچا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ باعث سببیہ ہے۔ تو کس سبب سے بچا؟ اس بڑی قربانی۔ تو پتہ چلا آج اسماعیل جیسا نبی اور رسول حسین کے صدقے میں بچ رہا۔ نہیں، ایک بات نہیں سے آگے، بلکہ حضرت اسماعیل کے بعد جتنے انبیاء اس نسل سے آئے وہ سارے انبیاء بچے حسین کے صدقے میں۔ اس میں ذبح عظیم کے مقابل لیکن کیا کیا جائے بغض کا، کیا کیا جائے عداوت کا، کیونکہ محبت اور بغض دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ بعض اوقات جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کے عیب آپ کو نظر نہیں آئیں گے، جس سے آپ کو نفرت بغض ہوگا اس کی خوبیاں آپ کو دکھائی نہیں دیں گی۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب کیا جن کو بغض ہے اہل بیت سے، خانوادہ رسول سے، انہوں نے یہاں بھی کچھ گھڑنے کی کوشش کی، اور کیا گھڑا؟ نہیں جناب، اس سے بے عظیم سے برا، میں سنیے گا، میں مصاحب کی طرف یہاں سے چلا جاؤں گا، میں اس سے بے عظیم سے مراد دمبا ہے۔ اس سے بے عظیم سے مراد کیا ہے؟ دمبا ہے۔ کیا؟ میں کہتا ہوں توہین کے بڑے پرچے دیتے ہو، توہین نبوت کی، توہین رسالت کی، آؤ ذرا آج یہاں بھی ایک توہین آپ کو نظر آئے گی۔ یہ نظر نہیں آتی کہ کہا اس سے مراد دمبا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر مراد دمبا ہے تو اسماعیل بچ گیا اس دمبے کی وجہ سے، پھر دمبا افضل ہو گیا نا جس کی وجہ سے بچ رہا۔ نقل کفر نہ باشد، ذرا اس لیے بات سنے گا، اگر آپ کہہ رہے دمبے کی وجہ سے اس ذبح عظیم سے مراد دمبا ہے، تو پھر دمبے کی وجہ سے اسماعیل بچے، تو جس کی وجہ سے بچ رہے ہیں وہ افضل ہو گیا۔ تو پھر کبھی گھبرایا نہ کرو، لڑا نہ کرو، جلدی آپ جذبات میں آ جاتے ہو۔ جو قوم اسماعیل اور دمبے میں فرق نہیں کر سکتی ہماری قوم بڑی جذبات میں آ جاتی ہے۔ جی دیکھو جی، علی کے مقابل فلاں کو لاتے ہیں، حسن کے مقابل فلاں کو لاتے ہیں، حسین کو کہاں علی اور کہاں فلانا، اور کہاں حسن کہاں فلانا، کہاں حسین اور کہاں فلانا۔ وہ بھائی کے قوم بیچاری ہے ہی ایسی جو اسماعیل اور دمبے میں فرق نہیں کر سکتی، وہ علی اور علی کے دشمنوں میں کیا ہم نے اس اسماعیل کو بچایا ہے تو ایک بڑی قربانی کے لیے، اور وہ قربانی یہی تھی۔ بہت کچھ مجھے بیان کرنا تھا، زندگی رہی تو پھر ٹائم بہت ہو گیا۔ اس بڑی قربانی، اور وہ قربانی کیا تھی؟ یہ کربلا کی قربانی، یہ دین کی بقا کے لیے تو دین قربانی۔ حسین ابن علی کوئی اپنی غرض کی وجہ سے نہیں آیا، کوئی حکومت سینے کے لیے یا سلطنت لینے کے لیے نہیں آیا، کوئی مال بنانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسی لیے کہا لا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یصدع عنہ۔ او محمد حنفیہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل کو چھوڑا نہیں جا رہا۔ جب حق پر عمل نہ ہو، باطل کو چھوڑا نہ جائے، تو حسین کے بیٹھنے پہ سوال ہو سکتا ہے، حسین کے قیام پہ سوال نہیں ہو سکتا۔ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، میں اس لیے جا رہا ہوں، لوگ میرے بابا اور نانا کا کردار چھوڑ چکے، اصلاح امت جدی و ابی، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے بابا اور نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ حسین نکلا تاکہ حق و باطل میں فرق ہو جائے، تاکہ جائز اور ناجائز کی پہچان ہو جائے۔ آج شکر ادا کر، یہ حسین کا صدقہ ہے کہ تو آج کلمہ پڑھ رہا ہے۔
یہ حسین کا صدقہ ہے کہ آج اسلام محفوظ ہے. اگر قرآن کی تعلیمات موجود ہے تو اس حسین کی وجہ سے. اگر آج کعبہ کی حرمت ہے تو اس حسین کی وجہ سے. اگر اسلام کے چیزیں زندہ ہیں تو اسی حسین کی قربانی کی وجہ سے. اگر آج ماں بہن بیٹی میں تمیز ہے تو اسی حسین کی وجہ سے, اسی کربلا کی وجہ سے. حسین کو بھی ایک بہت بڑے امتحان سے گزرنا پڑا. کہا تھا نانا جو مجھے قربانی دینا پڑی دوں گا, اور کیا کیا قربانی نہیں دی. میں کہا کرتا ہوں جس جس چیز کی ضرورت تھی نا حسین کو کربلا میں, وہ سب کچھ مدینے سے لے کے چلا. یہ تو میں نے جملہ کہہ دیا نا. کس چیز کی؟ عباس کی ضرورت تھی اسے لے کے چلا, اکبر کی ضرورت تھی اسے لے کے چلا, قاسم کی ضرورت تھی اسے لے کے چلا, اون محمد کی ضرورت تھی اسے لے کے چلا, 6 ماہ اصغر کی ضرورت تھی اسے لے کے چلا. بات کروں 4 سال کی سکینہ کی ضرورت تھی اسے لے کے چلا. اصغر نے جب ماں کی گود نہیں چھوڑی, بہن کی گود نہیں چھوڑی, تو آپ نے علماء واجد سے سنا, امام خود آئے اصغر کے کان میں کچھ بات کہی. علماء نے کہا شاید حسین نے یہ کہا کہ اصغر اگر تو نہ گیا تو میری شہادت کی تکمیل کیسے ہوگی. 10 دن کا تھا اصغر, لے کے چلا یا نہیں چلا. 6 مہینے کا عاشور کے دن ہوا, اسے قربان کیا اللہ کے راستے میں. اکبر جیسا جوان بیٹا لے کے چلا. یہ واحد شہید ہے جس کو بھیجتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا تھا اللہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو پوری خلق میں, خلق میں, کردار میں, رفتار اور گفتار میں سب سے زیادہ تیرے رسول کے مشابہ تھا. مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, عباس کے بازو دیے تو کس لیے, اکبر کا سینہ دیا تو کس لیے, قاسم کو تقسیم کروایا تو کس لیے. سکینہ تو بھی چل, شمر کے تماچے کون کھائے گا. مجھے بتاؤ تو صحیح انصاف سے, 4 سال کی بچی تماچے کھانے کے قابل تھی, تازیانے کھانے کے قابل تھی. اور پھر میں چاہتا ہوں اپنا مسائب متصل کر دوں. قبلہ صاحب نے جو مسائب پڑھا ثانی زہرا, میں بھی چاہتا ہوں چند جملے بی بی کے مسائب کے. وہ بیویاں جو کبھی دن کی روشنی میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی. میں ذمہ دار آدمی ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر ماں کی قبر پہ بھی جانا ہوتا تو رات کی تاریکی میں جاتی تھی. بنی ہاشم کے جوان کھڑے ہو جاتے تھے, محلے میں نکل آتے تھے اور اعلان کرتے تھے اے محلے بنی ہاشم کے لوگوں آج باہر نہ نکلنا, رسول کی بیٹیاں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتی ہیں. جو بیویاں ماں کی قبر پہ رات کی تاریکی میں, انہیں شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا, وہ بھی ننگے سر. آپ نے علماء سے سنا ہے جب میرے مولا زخمی ہوئے اور بیٹے اٹھا کے لا رہے تھے, جب گھر کے قریب پہنچے میرے علی نے کہا حسن بیٹا مجھے رکھو. رکھ دیا. بابا کیا بات ہے؟ بابا انہیں کہو واپس چلے جا, بیٹا انہیں کہو واپس چلے جائے. بابا کیوں؟ بیٹا تو جانتا نہیں اندر میری بیٹیاں ہیں, جب میری حالت میں نگاہ پڑے گی ان کے رونے کی آواز بلند ہوگی, علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی. میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. میں کہوں گا یا علی آج آپ بیویوں کے رونے کی آواز برداشت نہیں کرتے, کاش آپ شام و کوفہ کے بازاروں اور درباروں میں. کہتے دوسرا یا تیسرا دن تھا میرے مولا کے زخمی ہوئے, 19 ماہ رمضان کو زخمی ہوئے نا, تو آپ بستر پہ لیٹے ہوئے, سر 2 حصوں میں ہے. امام حسین گھر میں وارد ہوئے, میرے مولا کی نگاہ پڑی, کہا بیٹا حسین ذرا آؤ نا, بس 2-4 جملے 2-4 منٹ. کہا حسین بیٹا میری بات سنا. ہاں بابا, سب جھکائے آ گیا. بیٹا تیری بہن زینب کہاں ہے؟ سنیں گے جملہ. کہا بیٹا زینب کہاں ہے؟ امام حسین رو پڑے. کہا بیٹا روتا کیوں؟ کہا بابا رو کیوں نہ, تیری پشت پہ تو کھڑی ہے. مسلمانوں مجھے بتا, جو باپ کے سامنے بی بی کھڑے ہونے سے شرماتی اسے ابن زیاد اور یزید کے سامنے کھڑا ہونا پڑے. جب سنا نا زینب میری پشت پہ کھڑی ہے, کہا زینب بیٹا ذرا سامنے آؤ نا, بیٹا آؤ سامنے.
بی بی سر جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی. جی بابا فرمائیے. بیٹا زینب تو دیکھ رہی میرا سر 2 حصوں میں تقسیم ہے؟ ہاں بابا دیکھ مجھے تکلیف کی شدت اور حدت ہے. بیٹا میں جانتا ہوں تو بڑا اچھا قرآن پڑھتی ہے, تو بڑی اچھی تلاوت کرتی ہے, ذرا کرنا تلاوت, ذرا پڑھ قرآن تاکہ میری تکلیف میں آفاقہ ہو. اور میں کیسے مسائل پڑھوں میرے دوستو؟ جب میرے مولا نے کہا نا بیٹا ذرا پڑھ قرآن, کر تلاوت. علماء نے لکھا بی بی کا ایک رنگ آنے لگا, ایک رنگ جانے لگا, بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی. امام حسین ہاتھ باندھ کر کے باپ کے سامنے آ گئے. بابا اپنا حکم واپس لیجیے. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا میری بہن مر جائے گی, آپ کے سامنے قرآن نہیں پڑھ سکتی. بس میں کہنا چاہتا ہوں جو بی بی باپ کے سامنے تلاوت کرتے شرماتی تھی اسے بازاروں اور درباروں میں خطبے دینا پڑے. ایک منزل اور تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے. جل گئے خیمے, لگ گئی آگ, خیموں کی پڑی ہے راکھ. ایک دفعہ پسر سعد نے فوج کی طرف چہرہ اٹھا کے کہا دیکھو وہ علی کی بیٹی کھڑی ہے. چند بیویاں کھڑی ہیں جلے خیموں کے باہر, وہ دیکھو ان کے آگے آگے علی کی بیٹی زینب کھڑی ہے. تم میں سے کوئی جائے اس کے سر سے چادر اتار دے. سنیں گے جملہ؟ جب کہا نا اس کے سر سے چادر اتار کے لائے, علماء نے لکھا فوج 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. کہو او پسر سعد, ابن سعد, ہم نے سب کچھ کر لیا. ہم نے اکبر کا سینہ زخمی کر دیا, عباس کے بازو کاٹ دیے, اصغر کو مار دیا, سب کچھ کیا. اب ہم سے یہ نہیں ہوتا کہ علی کی بیٹی زینب کے سر سے چادر اتارے. کہتے جب سب ہٹے نا تو خولی باہر نکلا, آیا پسر سعد کے پاس, آ کے کہتا ہے مجھے دو اجازت میں لاتا ہوں. جب اسے گرفتار کر کے امیر مختار کے پاس لایا گیا نا تو امیر مختار کی عادت تھی, پوچھتا تھا تو نے کیا ظلم کیا, تو نے کیا کیا. تو اس سے بھی پوچھا بتا خولی تو نے کیا ظلم کیے. تو خولی کہتا ہے مختار مجھ سے نہ پوچھ. اس نے کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا نہیں بہتر ہے مجھ سے نہ پوچھ. کہا نہیں بتانا پڑے گا. کہا اگر سننا ہی چاہتا تو میں ایک ظلم بتاتا ہوں, باقی چھوڑو. کہا کیا؟ کہا مختار میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر کو اتارا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے. کہتا ہے مختار میں وہ ہوں جس نے زینب کے سر سے چادر کو اتارا. کہا پورا واقعہ بتا. کہا جب پسر سعد کے سامنے میں کھڑا ہوا میں نے کہا کہ میں لاتا ہوں چادر, مجھے اس نے تلوار دی, مجھے اس نے کہا کہ جاؤ وہ دیکھو علی کی بیٹی کھڑی ہے, جاؤ چادر لے آؤ. اجازت ہے. کہتا میں چلتا ہوا گیا, جہاں زینب کھڑی تھی نا میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. میں کہتا ہوں یہ کھڑا ہونا ہی کوئی بیوی کا بہت بڑا امتحان. کہتا میں کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے ہاتھ بڑھایا, میں نے کہا زینب لاؤ چادر. سنیں گے جملہ؟ کہتا ہے میں نے کہا زینب لاؤ چادر. کہتا ہے مختار جب میں نے چادر مانگی نا تو دیکھا کہ زینب نے چادر دی نہیں بلکہ اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنا شروع کیا. میں سمجھ گیا بی بی چادر دینا نہیں چاہتی. کہتا ہے مختار میں نے کیا کیا, میں نے ہاتھ اٹھایا بی بی کے سر پہ ڈالا, میں نے چادر کو کھینچنا شروع کیا. کہتا ہے مختار میں جتنا چادر کھینچ اتنا بی بی اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتے جاتی تھی. میں چادر کھینچ رہا تھا, بی بی لپیٹ رہی تھی. میں نے دیکھا چادر نہیں اتر رہی. کہتا میں نے چھوڑ دیا. سنیں کہ جملہ؟ کہتا میں نے چھوڑ دیا. میں چند قدم دور چلا گیا, وہاں جا کے کھڑے ہو کے میں نے کیا کیا, میں نے تازیانہ نکالا اور اس کو اپنے سر سے گھمایا. دوڑتا ہوا آیا جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی, اس کے سر پہ میں نے تازیانے مارے, اتنے درے مارے, اتنے تازیانے مارے کہ بی بی کے ہاتھ زخمی ہو گئے, بی بی کا سر زخمی ہوا, چادر اتر گئی, بی بی کے زبان سے لوہا برآمد ہوا. وہاں